مجھے کوئی برا نہیں لگتا, مجھے کوئی بدصورت نہیں لگتا, مجھے سب خوبصورت لگتے ہیں, مجھے سب اچھے لگتے ہیں, مجھے ہر چیز اچھی لگتی ہے. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ماشاءاللہ ہمارا ہر دفعہ ایک سفر جاری ہے, تو اس کے اندر مزید کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہیں گے, آپ سے باتیں کرنا چاہیں گے. آپ کے ساتھ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا کولیبریٹو, صحیح بات ہے, بہت بہت مزہ آ رہا ہے. بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک بزرگ کے ساتھ, سوری ٹو سے, کیونکہ آپ کے اندر جتنی انرجی ہے وہ بزرگوں والی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے بزرگ ہیں. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی زندگی گزاری ہے, تو یہ تو ہمیں ابھی تک بالکل کلیئر نہیں ہوا کہ آپ نے اتنی زندگی کہاں کہاں کیسے کیسے گزاری. ذرا اپنی کوئی کہانی تو سنائے کہ کہاں پہ زندگی کیسی گزری آپ کی. میری زندگی میں بہت سی کہانی ہیں, ایک کہانی نہیں ہے. میں نے بڑی ہنگامہ خیز زندگی گزاری. بچپن تو شاید میں نے آپ کو بتا چکا ہوں, بہت برا گزرا, لیکن پھر میں نے اس بچپن کی کسر نکالی جب میں جوان ہوا. اللہ نے اچھی شکل دی ہوئی تھی. تو بہرحال میرا جو بچپن ہے نا, وہ پہلی بات تو یہ کہ میں لاہور میں پیدا ہوا. میرے والد, میرا دادا, پردادا سب لاہور کے ہیں. اچھا اچھا. یہ جو لاہور ہے ہمارا آبائی شہر ہے. تو میرا بچپن جو گزرا ہے 3-4 جگہوں پہ گزرا. پہلا تو شروع میں محلہ شیعہ میں, یہ موچی دور سے اندر جا چلے گئے نا, وہاں بہت سے محلے ہیں. محلہ پیر گلانیاں, محلہ ماشکیاں, محلہ شیعہ. تو محلہ شیعہ میں ہم اپنی دادی کے گھر میں رہتے تھے. کافی بڑا گھر تھا. اس گھر کی جو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ گھر بڑا شان و شوکت والا تھا. بڑا میرے چچا نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو ایک تاریخی ورثہ تھا. جب میں نے اپنے چچا سے کہا 10-15 سال پہلے کہ چچا جان وہ گھر تو اب وہاں ہے نہیں, وہاں تو اب امام بارگاہ بن گئی ہے. تو ان کو بہت دکھ ہوا. وہ ابھی بس کچھ دنوں کے مہمان تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں انڈیا سے ایک اداکار تھے سورام مودی, وہ اس گھر میں آتے رہے. وہاں ایک اور تھے چندر موہن, پرانے اداکار پارٹیشن سے پہلے کے, وہ آتے رہے. مہتاب بیگم آتی رہی. میرے ایک چچا تھے, چچا حسن, ان کے بڑے دوست تھے. اور ہمارے گھر کی یہ خوبی تھی کہ ہمارے گھر کے ساتھ والا جو گھر تھا وہ بڑے غلام علی صاحب کا گھر تھا. استاد بڑے غلام علی, وہ لیکن وہ پارٹیشن, وہ میں نے ان کو دیکھا تو نہیں تھا. میں تو جب چھوٹا تھا, جب وہ سنبھالا تو اس وقت اس گھر میں ان کی بہن رہا کرتی تھی, اور اس کا ایک بیٹا ہوتا تھا ناصر. یہ جو سجاد علی ہے یہ اسی خاندان سے. یہ کہہ لیں کہ اس کی جو دادی ہے وہ بڑے غلام علی خان کی بہن. اچھا خیر, تو ہمارے ساتھ والے گھر میں ادھر اقبال حسن جو تھا وہ رہتا تھا. اس وقت تو وہ ایسے ہی تھا, ادھر بیٹھ گیا تڑے باز. بعد میں وہ پھر اس نے بڑا نام کمایا. اس کے علاوہ محلہ شیعہ کی خوبصورتی یہ بھی ایک تھی, میں اس کا خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں, کہ بڑا خاص محلہ تھا. کہ اسی کے ساتھ ایک کھجور گلی تھی. ہمارے گھر سے پہلے ایک کھجور گلی تھی, بند تھی وہ. آپ ادرون شہر چلے جائیں, بہت سی بند گلیاں آپ کو ملیں گی, تاریخ گلیاں, ٹیڑھی میڑھی گلیاں. اس کھجور گلی میں ایک انڈیا کی اداکار تھے, پاکستانی فلموں میں بہت سے آئے, غلام محمد صاحب. وہ اس گلی میں رہتے تھے. میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا, اس وقت وہ ان کا بھی آخری وقت ہی تھا. تو ان کی جو بیوی تھی نا, وہ ان کی صحت کے لیے ہر جمعرات کو نا پنجن پاک کے نام کی چونیاں بانٹا کرتی تھی. تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, جمعرات وہ زیادہ تو نہیں ہوتی تھی, لیکن جس کے ہاتھ میں وہ چونی لگ جاتی تھی نا, پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے. تو میں 10 سال تک اس محلے میں رہا. اس کے بعد گھر میں کچھ میری دادی اور والدہ کے جھگڑے وغیرہ رہتے تھے. جب میری والدہ کی عزت جواب دے گئی تو ہم شفٹ کر گئے کوچہ حیدر پروان. یہ کوچہ حیدر پروان جو ہے نا, یہ گمٹی بازار لاہور کا بڑا مشہور ہے. سوا بازار, گمٹی بازار, اس کو کراس کرے تو آگے سارے کوچہ رادا کرشن, کوچہ اورنگزیب. اسی کوچے میں ایک کوچہ حیدر پروان, وہاں ہم جا کے کوئی 8-9 مہینے رہے. وہاں جا کر میں نے پہلی دفعہ بادشاہی مسجد دیکھی, قلعہ دیکھا, شاہی قلعہ, یہ بہت بڑی سیرگاہیں تھیں. اور منٹو پارک دیکھا, اب اس کا کچھ نام بدل دیا ہے. وہاں سے پھر ہم واپس آ گئے, پھر صلح صفائی ہو گئی, پھر لڑائیاں چل رہے, پھر ہم چلے گئے پیر گلانیاں.
پیر گرانے میں ایک گھر جا کے وہاں رہنا شروع کیا. وہ بہت چھوٹا سا گھر تھا, وہ 1.5-2 مرلے کا, لیکن وہ بڑا لکی گھر ثابت ہوا. وہاں جا کے میرے وال کو پتہ نہیں عقل آ گئی, خواب آیا, کیا ہوا, بشارت ہوئی. وہ اچھے روزگار کے لیے کراچی چلے گئے. تو 4-5 مہینے کے بعد ان کا منی آرڈر بھی آ گیا کہ آ جاؤ, ہم کراچی چلے گئے. اب ہم گلیوں میں کھیلنے والے للی لنگے قسم کے بچے, وہاں ہم گئے تو اتنا خوبصورت گھر ہمارے لیے, نیا گھر, صاف ستھرا دروازے, بہترین فرش کے. ہم جن گھروں میں رہتے تھے وہاں تو اینٹیں بھی نہیں تھی فرش کی, کچے فرش تھے مٹی والے. تو وہاں اتنا خوبصورت, اور پھر پیڑ ہی پیڑ, بہت خوبصورت وقت دیکھا ہم نے وہاں. شام کو ایسے 2 دن 4 دن گزرے تو ہم نے چھت سے جا کے ادھر دیکھا کہ ماحول دیکھا تو پیچھے گراؤنڈ تھی, وہاں لڑکے, ہندوستانیوں کے لڑکے, بڑے نکرے پہنے, موزے, جوتے, پراپر وہ بڑے اچھے ڈریسنگ, بڑی اچھی ڈریسنگ میں. شکلوں سے تو وہ چیڑی مار ہی لگتے تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے کپڑے. باہر ہمارے والد نے بھی, لیکن ہماری قسمت خراب. 2 سال وہاں خوابوں والی زندگی تھی. پہلی دفعہ جا کے ہم نے دسترخوان پہ کھانے کھائے, دسترخوان بچھنے لگا تھا, ناشتہ, توست, انڈے, بڑا اچھا ہو گیا تھا. میرے والد صاحب بہت اچھے پیسے بنا رہے کیسی تھے. فیلنگس تھی ایک ہی دفعہ یہاں سے شفٹ ہو کے بالکل اس جگہ پہ جانا اور وہ سب چیزیں ایکسپیرینس کرنا؟ کیا لگتا تھا, خواب لگتا تھا؟ خواب, بالکل خواب. یعنی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کموڈ. یہاں ہمارے یہاں لیٹرینیں جو تھی وہ بس کیا بتاؤں آپ, وہاں کموڈ, فلش سسٹم, فوارے والا باتھ روم, دروازے, پیٹ کی دیواریں صاف ستھری. 2-4 دن تو ایسے ہمیں, پھر والد صاحب نے جب کپڑے لا کے دیے, ٹی شرٹیں نکلے, ہم شرما کے پہنتے رہے. ہم تو عید والے دن بھی لوگوں کی اترن پہنتے تھے کہ کہیں سے کوئی اچھی اترن مل جائے تو عید والے دن وہ بھی پہنتے. وہ ہم نے, وہ ذہن کھل گیا جا کے, میرا تو بہت کھل گیا. لیکن جب 2 سال کے بعد ہمیں پھر والد صاحب کی وجہ سے واپس آنا پڑا, یہ 2 سال کے بعد ہمیں یہ بول کے آیا کہ جی میں اماں نو ملن چل گیا, میں اماں یاد آ گئی. وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے لاہور آ گئے 15 دن کا بول کے کہ میں 15 دن سے واپس آ جاؤں گا. کوئی نہیں آیا, 20 دن گزر گئے. پھر میرے بڑے بھائی آ گئے میں لینے کے لیے کہ واپس. پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو چاہ جموں والا, یہ سمنا آباد میں کالج ہے, گرلس کالج, میرے سامنے ہی بنا ہوا ہے, ڈگری کالج, اس کی بیک سائڈ پہ. وہ کیا آبادی تھی, استغفر اللہ استغفر استغفر. وہاں ہم آ کے رہنا شروع کر دیا. مشکل نہیں ہوئی واپس آ کے؟ مشکل نہیں ہوئی واپس آ کے؟ وہ تب کی آگ جلی ہوئی ہے جو آج تک مجھے جلا رہی ہے, کہ مجھے تب سے اپنے والد پہ بہت غصہ ہے کہ یار اتنی خوبصورت زندگی تھی, کیا کیا آپ نے, برباد کر کے رکھ دیا. اور میں نے 2 سال وہاں, میرے والدین کا کبھی جھگڑا تک نہیں ہوا. ہم بہن بھائی بھی آپس میں, ہماری بہنیں تو خیر بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی, ہمارا بھی آپس میں کوئی نہیں, تو ہم ذرا سی بات میں کرتے تھے. پانی پی رہے تو جلدی پی, میں بھی پینا ہے. اب ایک ہی گلاس ہوتا تھا, ایک ہی بخورا ہوتا تھا, آپ تھوڑا سا وہ گھڑے میں سے پانی نکال کے پینا. وہ میرا بھائی کو پی رہا ہے وقفے سے, تو میں چھٹی پی, جلدی پی, بک جانور حال. لیکن وہاں ہم نے اتنی تمیز سیکھی, اردو بولنی سیکھ لی, پنجابی بولتے تھے, وہ ہندوستانی لڑکے ہنستے تھے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں کو کوا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے وہ کہاں ہے. تو وہ باہر جو بھی تھا وہ ایک خوابوں والا, وہ 2 سال بہت خوبصورت تھے. اسی کا جو اتنا ڈراؤنا تعبیر نکلی کہ میرے والد صاحب لاہور آ گئے, اور جہاں میں آ کے رہنا پڑا وہاں برا ہی حال تھا, میں اب بیان نہیں کر سکتا. تب سے میں بہت کہ یار میرے والد صاحب نے بیڑا کرک کر دیا, میرا باپ میرا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بس بہرحال کیا بتائیں. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ وجہ تھے؟ ہو سکتا ہے کہ تب آپ بچے ہوں اور ان کے سرکمسٹانسز کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکتے ہوں, لیکن اس ٹائم کی آپ کے اندر ایک آگ ہے جو ابھی تک آپ بس اپنی آگ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے. میرے اندر جو آگ جل رہی ہے بالکل صحیح ہے, وہ آگ مجھے جلاتی ہے, مجھے بڑا سکون ملتا ہے. یہ ساری بربادی جو ہمارے گھر میں پھری میرے والد صاحب کی وجہ سے. میرے والد صاحب, اچھا میرے والد صاحب ایسے تھے بھی نہیں. میرے والد صاحب ماشاء اللہ, میرا خیال 2 بیٹیاں ان کی ہوئی تھی, تب تک وہ 3 پیس سوٹ پہننے والے تھے, فیش پہنتے تھے, اپ ٹو ڈیٹ تھے, ہاتھ میں سٹک رکھتے تھے,
پتہ نہیں کسی اداکار کا کسی فلم میں کسی اداکار ہیرو نے نا اسٹک رکھی تھی. میرے والد صاحب بڑے اس قسم کے تھے, رحیم مزاج تھے, اچھا اچھا. بلکہ میں تو کہوں گا پلے بوائے تھے. پتہ نہیں کون مل گیا, اور ان وہ کو بالکل چونکہ تھے ایکسٹریمسٹ, وہ جیسے ادھر تھے ویسے ادھر آ ادھر ہو گئے, گئے. کپڑے وپڑے سب اتار دیے. اور مجھے یاد ہے وہ سارے رات کو پتہ نہیں ان کو دورہ پڑا کیا ہوا. ہم اس وقت چاہ جموں والے میں ادھر رہتے تھے, پوچھا تھا پھر وہاں, تو ہم تو سوئے ہوئے تھے, ہمیں اچانک ہی شور بچا, گھر میں بچے بچے جاگ پڑے, تو ادھر کمرے میں آگ جل رہی تھی. تو میرے والد صاحب نے نا وہ سوٹ کپڑے کاٹ کے, جوتے بھی وہ کریپ سول کے جوتے تھے, کاٹ کے ان کو آگ لگا دی. وہ آگ پھیل گئی, محلے والوں نے آ کے آگ بجھائی. تو میرے والد صاحب کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, خلل دماغ کا, کہ یہ حرام ہے, یہ انگریزی لباس حرام ہے, دھوتیاں باندھو, ہوا چلے تو سنبھالتے پھرو, اچھے کپڑے نہیں پہننے. بالکل ان کا ڈائلوما چینج ہو گیا, بالکل چینج ہو گیا بہت زیادہ. ہمارے گھر میں کوئی بچہ اگر نماز مس کرتا تھا نا, اس کی روٹی بند کر دیتے تھے. مجھے تو نماز اچھی نہیں لگتی تھی, مجھے مزہ ہی نہیں آتا تھا. کیا میں کیا پڑھتا ہوں, اس میں مطلب کیا ہے, جبرن ہوتی ہے اس وجہ سے. نہیں یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں اگر کوئی پڑھتا تھا مجھے سمجھ تو ہے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں, مانگ کیا رہا ہوں, پڑھ کے میں الحمدللہ رب العالمین, یہ کیا ہے, میں کیا سمجھوں اس کو, کیا میں سجدے میں جا رہا ہوں, رکوع میں جا رہا ہوں, یہ کیا ہے, کیوں کر رہا ہوں میں, کیوں میں کوئی کام تو کروں, مجھے کوئی پتہ تو چلے. تو میری اکثر روٹی بند ہوئی تھی. میری اللہ جنت سی کہ میری سب سے بڑی بہن, ان کو سب سے پیار کرتی تھی, کہتی چل طارق معافی مانگ لے, چل میں روٹی, مجھے کروٹ, مجھے نیند نہیں آتی تھی, میری بہن کو بھی نیند نہیں آتی تھی کہ میرا بھائی نے کھایا, تو چل طارق چل معافی مانگ لا, معافی مانگ لا, اگلی باری غلطی نہ کری, چل میں کہ میں نہیں مانگی. تو میری 12-13 سال کی عمر سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا. 12-13 سال سے, شکر الحمدللہ, اور جس کی وجہ سے میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری, جس کی وجہ سے میں نے بہت اچھی زندگی گزاری. مجھے کوئی برا نہیں لگتا, مجھے کوئی بدصورت نہیں لگتا, مجھے سب خوبصورت لگتے ہیں, مجھے سب اچھے لگتے ہیں, مجھے ہر چیز اچھی لگتی ہے. اس بات کا آپ کی وہ اس والدین کے اختلاف کے ساتھ جانے سے اس بات کا تضاد ہے, مطلب یہ سب کچھ اچھا کیوں لگنے لگا, یہ مطلب ہر چیز خوشحالی, سیٹسفائڈ. یہ جو بات ہے نا, پتہ نہیں آپ سینسر ہوگا نہیں, یہ جو مذہب ہے نا, یہ آپ کے سامنے دیوار کھڑی کر دیتا ہے کہ دیوار کو اس پار جو کچھ ہے نا وہ سب غلط ہے. صحیح. جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ سارے غلط ہیں. صحیح. کوئی بھی ایسا ہی ہندو ہے, اس کے آگے دیوار کھڑی ہے, میں ہندو, باقی سب غلط. اس لیے تو اپنے آپ کو ہندو کہہ رہے ہیں نا, جو ہندو نہیں ہے وہ غلط. بالکل. ہم مسلمان ہیں, اب ہم مسلمان ہیں, بس ہم سے ہی باقی غلط. تو میں اس جو میرے سے باہر آ گیا ہوں, صحیح غلط کی میں باہر ہوں. میں نے یار میرے ساتھ اللہ نے جو مرضی کرنا یار کر دے, اس نے بڑوں بڑوں کو نہیں چھوڑنا, وہ حاجیوں نمازیوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑنا, ان کے بارے میں اس نے پروگرام بڑے تیار رکھے ہیں, اینا نے دو کی سٹنا. تو یہ بھی ان سے پوچھو حاجیوں سے کہ حاجر بخشے جا رہے ہو, کہتے یار پتہ نہیں, جب حج کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں, تو میں کیوں کام خجل, میں بھی کو پتہ نہیں. وہ بھائی پر چلو جو ڈسپیوٹڈ چیز ہے پتہ ہی نہیں یار, 6 حج, حافظ و قرآن, پتہ نہیں کیا کیا, پتہ ہی نہیں, اس کا پتہ نہیں. جو جس کا پتہ ہی نہیں تو اس کے لیے وقت کیوں ضائع کرنا, جائے کرو لائف کا, ٹھیک ہے. چلیے اب دوسری سائڈ پہ واپس آتے ہیں. ہم بات وہاں سے شروع کی تھی کہ آپ اس کے بعد کیا کرتے رہے, آپ دوبارہ اس گھر میں شفٹ ہوئے, آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں نہیں اپنا بتایا, اس کے بعد پھر آپ نے کام کرنے کے سلسلے میں کس جگہ پہ کیسے, مطلب زندگی کیسے گزاری. ایجوکیشن میری بالکل نہیں ہے, آپ یقین نہیں کریں گے. ملاشیا میں جو ایک سکول تھا, پرائمری سکول 5ویں تک کا, بہت بڑا سکول تھا, لیکن اندر چلے جائیں ڈر لگتا تھا. کمرے اندھیرے, بلب کوئی نہیں, بس جو روشنی ہے دن کی وہ آ رہی ہے, وہ بس ایسے ہی ہوتا تھا. مجھے یاد نہیں پڑتا کسی کمرے میں بلب جلتا تھا. دوسری مجھے یاد ہے, دوسری میں فیل ہو گیا, تیسری میں فیل, اچھا پاس تو کرنا پڑتا. تو وہ جو جب ہیڈ ماسٹر کہتا تھا نا مجھے, یہ ماسٹر اے کاکا کل اپنے ابے نوں لے کے آئی, ان کا یہی ہوتا تھا کہ تہاڈا بچہ لے گیا, کر دیتے تھے. دوسری تیسری 5ویں میں بھی میں پھر فیل ہو گیا. تو 5ویں میں انہوں نے مجھے پاس نہیں کیا ہیڈ ماسٹر نے, کیونکہ وہ سرکاری رزلٹ تھا.
وہ کچھ نہیں کر بورڈ کے سکتے. پیپر ہوتے ہاں تھے. وہ پھر میں نے دوبارہ دیا تو وہ میں نے صرف 5ویں پاس کی ہوئی ہے. 6ٹھی جماعت میں مجھے رامگل کے اسکول اسلامیہ اسکول تھا رامگل وہاں داخل کر دیا. 6ٹھی جماعت مجھے کتابیں ان سے سمیل آتی تھی. میں کھولتا تھا مجھے کیڑے مکوڑے لگتا تھا کتابوں میں کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں. مجھے ہال اٹھتے تھے, چکر آنے لگتے تھے, بخار چڑھ جاتا تھا. مجھے کتابوں سے بڑا خوف آتا تھا. تو فیل ہو گیا. ابھی بھی ایسا ایسا ہی ہے لیکن نہیں اسکول کی کتاب سلیبس باقی ناول وغیرہ تو میں ایک نسیم مجاہدی کے اتنے موٹے موٹے ناول 700 صفحے کے میں نے ایک نشست میں پڑھے ہوئے ہیں. صبح شروع کیے ہیں, رات کو میں کچھ کھائے پیے بغیر لیٹ کے, اور آنکھیں میری لال ہو جاتی تھی. میرا بڑا بھائی اللہ جو کہتا تھا اے اکھاں تک خراب ہو جانگیاں, اوے بیٹھ کے پڑھیا کر. نسیم مجاہدی کا ناول پڑھنا, اور تلوار ٹوٹ گئی, کیسرو کسرا, پتہ نہیں کون سی کتابیں جو بھی, تو صرف اس کی کتابیں. بعد میں 6ٹھی میں فیل ہو گیا تو میری گھر آ کے میں نے بتایا, میری ماں نے کہا بس میرے کو ہوتے فالتو پیسے نہیں دیتے رہے کتاباں کاپیاں سے, تو بس کوئی لوڑ نہیں کی پڑھنے. میں نے پڑھائی چھوڑی. یہ لاہور کی بات. اس کے بعد ہم کراچی گئے ہیں, وہاں پھر 6ٹھی جماعت داخل کیا. پھر خیال ہے کہ شاید اچھا ہو گیا ہے. میں پھر فیل. تو پھر میرے والد صاحب رات کو گھر آئے. میں نے آگے گھر منہ سے میرے والدہ کما کمی میں فیل ہو گیا. میرے والد صاحب رات کو آئے, اوے اور تو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ نہیں میں نہیں پڑھنا. غصے دے دے, چل ٹھیک ہے ہوں تو میرے دکان پہ چلے گا. تو ان کی دکان ہوا کرتی تھی ایمپریس مارکیٹ کی بغل میں, کراچی صدر. تو میں دکان پہ جاتا ہوں. اس سے مجھے میرے اندر ایک بڑا کانفیڈنس آ گیا. 13-14 سال میری عمر ہوگی تو اینٹی شینٹی بھی کر لیتا تھا. میرے والد صاحب نماز پڑھنے جاتے تھے, کوئی گاہک آ جاتا تھا یا کوئی وہاں سے لڑکیاں گزرتی تھی, ٹافیاں شافیاں لینی تھی آنے دوانے کی, وہ میں جیب میں ڈال دیتا تھا. تو بہرحال کوئی 1.5 سال میں دکان پہ سگریٹ بھی میں نے پینے شروع کر دیے تھے. بڑی اچھی زندگی گزری. یہ جب چھوڑ چھاڑ کے لاہور ہے پھر وہی فاقے, وہ بدبودار مچھر مکھیاں جس گھر میں ہم آ کے رہے ہیں. ہوئے 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 یعنی دروازہ تھا اور ایک کھڑکی, اندر سارا بند, کوئی روشن دان نہیں, کوئی کچھ. وہ تو اندھیرا. 7 والا دروازہ تھا, ایک دروازہ ایک کھڑکی, اندر سارا بند. اور ہینڈ پمپ ہوتا تھا نہانے کے لیے, پانی نکالو. اوپر لیٹرین ہوتی تھی, دروازہ کوئی نہیں, ترپال پڑی ہوتی تھی, چھت بک بک تھا. لیکن یہ کہ پھر وہاں سے میں نکلا ہوں. پھر ایسا بھی ہوا کہ 3-4 سال کے بعد مجھے کسی وجہ سے پھر پڑھائی کا خیال آ گیا. تو میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے. تو میرے بڑے بھائی نے کہا اچھا مچھا داری نہ تو جا کے 6ویں کی بات ہی بچے نہ جا کے بیٹھے گا. میں کہا نہیں جی بھائی میں تو 10ویں کرنی ہے, میں تو 10ویں کرنی ہے. اچھا تو 10ویں کرنی ہے؟ 5 تو کوئی نہیں, تو 10ویں کرنی ہے. اور میں نے کر لی. میں نے جب سوچا کہ میں نے پڑھنا ہے 3-4 مہینے کے بعد پیپر سے امتحان تھے, میں نے 10ویں ماڈل ٹیسٹ پیپر خریدے. کسی نے مجھے بتایا کہ خریدو رٹے لگاؤ پاس ہو, تم تو وہی بڑے ذہن. میں نے ایسے ہی کیا, پاس ہو گیا. لیکن آگے پھر میں نے کالج میں داخلے کے لیے جو بھی ہے وہ لمبی کہانی ہو جائے گی, چھوڑے اس بات کو. وہ میرے والد صاحب نے بس میرے ایک شرط لگا دی کہ قرآن حفظ کرو گے تو تمہیں فیس ملے گی. میں نے کہا یہ تو میں نے کرنا نہیں, کیونکہ نماز کا تو میں جھوٹ بول دیتا تھا نا کہ ہاں میں نے وہاں پڑھی وہاں پڑھی. قرآن کا کیسے جھوٹ بولوں گا؟ میں نے سناؤ, یاد کر لیا تو سناؤ. میں نے کہا سے سنانے, چوری پکڑی جائے گی. تو پھر وہ جب میرا نام خارج ہوا نا, انہوں نے فیسیں نہیں بند کر دی, تو پھر میں کراچی چلا گیا. 17 سال کی عمر, اب میری عمر ہے 75 سال. 17 سال سے تابڑ توڑ میں نے زندگی گزاری. بہت اچھی آزادی والی زندگی. میں نے پھر پلٹ کے نہیں دیکھا میں بڑے نیک باپ کا بیٹا ہوں, میں بڑا یہ ہوں, میں بڑا وہ ہوں, کسی کو پتہ چل گیا کوئی کیا کہے گا. میں نے پرواہ نہیں کی.
میں نے یہ بھی دیکھا اس گھر میں گھستا ہوں تو سامنے میری وہ فلاں کوئی رشتہ دار رہتی ہے تو وہ نہ دیکھ لے، میں باڑ میں جائے دیکھتی ہے تو دیکھ لے. میں نے لائف کو انجوائے کیا اور اب تک کر رہا ہوں.